بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑی ہی دکھ بھری اور سچی داستان سناؤں گی جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھ سے برف کی بڑی سل منگوائی۔ میں بہت حیران ہوا، مگر بیوی نے شرط رکھ دی کہ جب تک یہ برف کی سل پگھل نہ جائے آپ کمرے میں نہیں آ سکتے۔ یوں ہی اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا، اور وہ روزانہ رات کو برف کی سل کمرے میں آتے ہی میری بیوی مجھے باہر نکال دیتی، اور اس کے پگھلنے کے بعد میں کمرے میں جاتا تو میری بیوی بہت تھکی تھکی دکھائی دیتی۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا، یوں ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور منہ دکھائی میں سونے کے کنگن اس کے سامنے رکھ دیے اور بولا، یہ کنگن تمہارے حسن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ مہک، میرے اس حقیر سے تحفے کو قبول کر لو۔ مہک نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر کہا، ریاض، اگر آپ سے منہ دکھائی کا تحفہ میں خود سے مانگوں تو آپ مجھے لا دیں گے؟ میں ہنس کر بولا، کیوں نہیں مہک، آج تم چاند تارے توڑ کر لانے کو بولو تو وہ بھی توڑ لاؤں گا۔ میں بڑے اچھے موڈ میں تھا، اس لیے شاعرانہ قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ مہک سنجیدگی سے بولی، مجھے برف کی ایک سل چاہیے۔ میں ہنس دیا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے اور میں اس بات کا جواب کیا دوں۔ مہک بولی، ریاض، تم وعدہ کرو کہ مجھے برف کی سل لا کر دو گے۔ پہلے تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ تو اپنی ضد پر قائم رہی تو میں سمجھ گیا یقیناً وہ مجھے آزما رہی ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ بعض دلہنیں شریف سی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو آزمانے کے لیے الٹی سیدھی سی فرمائش کر دیا کرتی ہیں۔ میں مہک کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں جھٹ سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر بولا، تم بس تھوڑی انتظار کرو، میں تمہاری مطلوبہ چیز ابھی لا کر دیتا ہوں۔ اور میں سارے راستے یہی سوچتا گیا کہ آج تو مہک مجھ سے متاثر ہو جائے گی۔ میں جب برف کی سل لے کر آیا تو مہک کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ وہ بولی، اس برف کو ادھر میز پر رکھ دو۔ میں نے میز پر برف رکھ دی۔ مہک بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر مہک میرے پاس آ کر بولی، ریاض، آپ بہت اچھے ہیں، میری آخری بات بھی مان لیں گے؟ میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، مہک 10 باتیں بولو اور ہر بات مانوں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، نہیں، پہلی رات ہی اگر 10 باتیں منوا لی تو آپ سوچیں گے کہ بیوی مجھے تباہ کر کے رکھ دے گی۔ میری فقط آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں اور تب تک واپس مت آئیے گا جب تک یہ سل پگھل نہیں جاتی۔ میں مہک کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے دکھ تو ہوا، مگر جانتا تھا کہ وہ مجھے آزما رہی ہے، اس لیے میں نے بولا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں باہر نکل آیا تھا۔ لاؤنج خالی تھا، شاید سب مہمان سو چکے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ میں یہی حساب لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنی بڑی برف کی سل ایسی والے کمرے میں کب تک پگھلے گی؟ میں سارا دن کا تھکا ہوا تھا، مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی، مگر میں مہک کی بات مان کر باہر بیٹھا رہا۔ اب تو میری کمر بھی جواب دے گئی تھی، بس بیوی کے پیار میں یہ سب کچھ کرے جا رہا تھا۔ اب تو مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بڑی گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 3 بج رہے تھے۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی تو مہک کا نمبر دیکھ کر میں نے کال اٹھا لی۔ وہ بولی، ریاض، آپ روم میں آ جائیے، برف پگھل گئی ہے۔ میں بیزاری سے اٹھا اور روم کی جانب چل پڑا۔ میں نے مہک کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور باتھ روم میں گھس کر دولہے والا لباس بدل کر ٹی شرٹ پہن لی۔ باہر آ گیا، سامنے ہی مہک کھڑی تھی، وہ بھی اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھنے لگا تو مہک نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک لیا اور میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی، ریاض، آپ نے میری بات مان کر مجھے اپنی کنیز بنا لیا ہے، آپ بہت اچھے شوہر ہیں، میری دعا ہے آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ میں بولا، مہک، تم بھی آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اس نے سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی مہک اٹھ چکی تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا وہ باہر نکل گئی ہوگی۔ میں جلدی سے اٹھا اور فریش ہو کر باہر آ گیا۔ لاؤنج میں میری ساری کزنیں گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظر ایک ایک کے چہرے سے پھسلتی ہوئی مہک پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ سب سے زیادہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا، امی ٹھیک ہی تو کہتی تھی کہ میں نے تمہارے لیے چاند سے بیوی ڈھونڈی ہے۔ میں آگے بڑھا تو میری خالہ کی بیٹی نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ بولی، ریاض، ایسی بھی کیا کنجوسی کہ تم لوگوں نے مہک کے لیے کوئی فینسی لباس نہیں بنایا، سادہ سا سوٹ پہن کر تمہاری بیوی گھوم رہی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں بولا، نہیں باجی، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے تو پورے 20 سوٹ فینسی تھے۔
बाजी बोली, तो कोई ढंग का लिबास तुम्हारी बीवी ने क्यों नहीं पहना, लोग बातें बनाएंगे। मुझे महक की ये बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं महक के पास गया तो वो मुझे देखकर घुलसी गई और बोली, रियाज आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं। मैं बोला, महक तुमने ये किस किस्म का सूट पहन रखा है, तुम नहीं जानती नई नवेली दुल्हन बनी ठनी अच्छी लगती है, जाओ जाकर लिबास बदल कर आओ। महक परेशान हो गई। वो बोली, रियाज ये भी तो कढ़ाई वाला सूट है, अच्छा खासा तो है, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं गुस्से से बोला, जो मैंने कहा है उसी पर अमल करो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। महक की आंखें भीग गई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर वो अपने कमरे में चली गई। जब वापस लौटी तो उसने शिफॉन का तिलेदार और वजनी जोड़ा पहन लिया। बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही थी। वो बार बार कमरे में जाती और वापस लौट आती, ऐसा लगता था जैसे वो किसी की मुंतजिर हो। खैर मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती और बर्फ़ निकालने लगती। मैं उसकी तरफ देखकर हंस दिया कि वो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। वलीमे की रस्म भी ख़त्म हो गई। मैं कमरे में गया तो मुझे महक बड़ी परेशान लगी। मैंने उससे इसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मुंह फैलाकर बोली, आपने आज मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हंस दिया और बोला, महक तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मुझे बर्फ़ी की एक सिल ला दो, मैं अपना सारी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगी। मैं महक को देखकर हैरान रह गया और फिर मजबूर होकर बर्फ़ की सिल ले आया और मेज़ पर रख दी। वो बोली, अब आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैं बाहर निकला तो खुशकिस्मती से आज भी लाउंज खाली था। मुझे यही डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं सोफे पर लेटकर आराम करने लगा क्योंकि जानता था आज फिर बर्फ़ की सिल देर से ही पिघलेगी। वही हुआ। सुबह 3 बज गए। महक का फ़ोन आया। वो बोली, आप कमरे में आ जाएं। मैं चला गया। महक की शक्ल पर नज़र पड़ी तो वो थकी थकी सी लग रही थी। तभी मेरी नज़र सोफे पर पड़े हुए तकिए पर गई। मैं बोला, महक ये सब क्या है। महक बोली, रियाज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मैं अरेंज मैरिज पर यकीन भी नहीं रखती, मगर एक दूसरे को समझे बगैर किसी किस्म के रिश्ते को शुरू करने को पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए चंद रातें मैं इस सोफे पर सोया करूँगी जब तक हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया मगर सोच कर रह गया, महक मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। वो तो साफ साफ मुझसे पहेलियाँ बुझा रही थी। मैं बोला, महक लगता है आपकी शादी आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी है। मुझे मालूम था अब वो कहेगी कि नहीं रियाज ऐसी कोई बात नहीं, मगर वो बोली, जी हाँ रियाज आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल इसकी ये बात सुनकर किरची किरची हो गया। मैं मुंह लटकाकर सोफे पर जाकर लेट गया और बोला, महक तुम बेड पर लेट जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाया था। ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फटने लगा था कि मैं महक की ज़िंदगी में अनचाहा इंसान हूँ। मुझे ज़बरदस्ती इस पर मुसल्लत कर दिया गया। अगले रोज़ सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। घर में फ़कत 3 ही अफराद रह गए थे, मैं, अम्मी और महक। घर में उदासी इस कदर थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो गई, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पहले रोज़ तो मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, इसलिए मैं जल्दी घर लौट आया। घर पहुंचा तो अम्मी को सामने खड़ा पाया। वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैं बोला, अम्मी क्या हुआ आपको। अम्मी रोने लगी और बोली, रियाज महक का कुछ पता नहीं है। वो तुम्हारे जाने के बाद घर से निकल गई थी मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। मोबाइल भी रूम में छोड़ गई है। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा और दिल में यही ख्याल आया, बार बार आ रहा था, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। मैंने अम्मी से महक के मायके में भी फ़ोन करवाया मगर वहाँ भी नहीं गई थी और मैं अब उसे कहाँ ढूंढता। मैं चुप करके वहीं अम्मी के पास बैठ गया। मैंने टीवी लगाकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की मगर बार बार ध्यान महक की तरफ ही जा रहा था। 2 घंटे गुजरे तो लाउंज में कदमों की आहट होने लगी। सामने देखा महक खड़ी थी। महक के चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई जा रहे थे। सबसे वाज़ा रंग डर का था। वो बड़ी खौफजदा सी लग रही थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर बोली, रियाज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। और मैं तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली थी। बेशक अम्मी से पूछ लें। क्यों अम्मी बताए ना। रियाज को अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, रियाज बहू आधा घंटा पहले ही गई थी। मैंने भी अनजान बनकर बात को रफा दफा करने की कोशिश की। मैं बोला, महक कहीं जाने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया करो, चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों ना जाया करो। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसने हाथ में एक शॉवर पकड़ा हुआ था, न जाने उसमें क्या था। वो लेकर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैं बोला, अम्मी महक ये सब क्यों कर रही है, क्या वो किसी और को पसंद करती है। अम्मी कांप कर रह गई और बोली, नहीं बेटा ऐसी बात दिल में कभी मत लाना। महक का किरदार बिल्कुल शिफाफ है। मैं अम्मी को ये सब तो नहीं बता सकता था कि महक मुझे रात भर कमरे से बाहर रखती है
کیونکہ میں ایسا مرد تھا ہی نہیں۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ شوہر اپنی بیوی کی برائی کرے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ مجھے مہک کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، امجد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ راز کسی کو مت بتانا، میں تم سے ملنے وقت پر آتی رہوں گی۔ مہک کی باتیں سن کر میرا پورا وجود لرز گیا۔ اس کا ایسا راز کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی؟ پھر یہ امجد کون تھا اور اس سے ملنے کیوں جاتی تھی؟ کیا مہک کے اس بیگانے رویے کے پیچھے امجد ہے؟ کیا وہ امجد کی وجہ سے مجھے قبول نہیں کر پا رہی تھی؟ طرح طرح کے سوال میرے دل میں اٹھ رہے تھے۔ میں کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بظاہر وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بولا، مہک کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ مہک جلدی سے بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں بولا، مہک ہم کب ایک دوسرے کو سمجھیں گے؟ صبح میں آفس میں ہوتا ہوں، رات بھر تم مجھے روم سے باہر بٹھائے رکھتی ہو۔ مجھے تو لگنے لگا ہے میں نے شادی نہیں کی بلکہ کوئی جرم کر دیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں اتنا کہہ کر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے مہک کی جو باتیں سنی تھی وہ مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میں بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ رات کے 1 بجے گھر پہنچا۔ مجھے لگا تھا کہ مہک سو گئی ہوگی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ مہک فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا، کیا ہوا مہک؟ وہ روتے ہوئے بولی، برف 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 لا دو۔ میں گھبرا گیا کہ اس وقت مجھے برف کی سل کہاں سے ملے گی۔ میں مہک کی تسلی کے لیے گھر سے نکل آیا، مگر مجھے کہیں بھی برف والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یوں ہی وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر آتا جاتا رہا، جب مجھے مزجاتی طور پر ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے پاس برف کی سل تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور بولا، یہ برف بیچو گے؟ وہ بولا، آدھی قیمت میں لے لو۔ میں اس آدمی کی مجبوری کو سمجھ چکا تھا۔ شاید وہ رات کے اس پہر تک اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کی برف بکی نہیں تھی۔ میں نے اس کے پیسے ہاتھ میں تھمائے اور برف لے کر گھر پہنچ گیا۔ مہک نے برف دیکھی تو مجھے جلدی جلدی کمرے سے نکال کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں سوچتا رہ گیا کہ مہک یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ یہ برف اور امجد اور مجھ سے دوری کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ میں نے سوچا کہ میں یہ تو معلوم کر کے ہی رہوں گا، وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میں امی کو سخت ہدایت کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ جیسے ہی مہک گھر سے نکلے، آپ مجھے فون کر کے بتائیے گا۔ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا، مگر امی کا فون نہیں آیا۔ میں شام میں گھر لوٹا تو امی بولی، مہک آج کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں خوش ہو گیا، لیکن تبھی میری نظر امی کے پاؤں پر پڑی۔ انہوں نے نئی چپل پہن رکھی تھی۔ کل ہی امی نے مجھے کہا تھا انہیں ایک نئی چپل کی ضرورت ہے۔ امی نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو انہیں بھی اپنے چپل نظر آئے تھے۔ امی گھبرا گئی تھی۔ اب میں اپنی بوڑھی ماں کو کیا شرمندہ کرتا، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شام تک یوں ہی لیٹا رہا۔ مہک کچن میں تھی، مگر اس نے مجھ سے آ کر ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رات 8 بجے میں لاؤنج میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو ٹیبل پر طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا تھا۔ مہک بولی، ریاض آج میں نے بڑی محنت کر کے آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں۔ وہ کھانا لگا کر کمرے میں چلی گئی۔ کھانا پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا تو امی بولی، ریاض کھانا شروع کرو، بہو شاید تھک گئی ہوگی، آرام کر رہی ہوگی۔ میں نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے لاک تھا۔ میرا تو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر پھر بھی مہک نے 10 منٹ کے بعد ہی کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں غصے سے بولا، مہک کیا خوب اتفاق ہے، میں روم میں ہوتا ہوں تو تم باہر ہوتی ہو، میں باہر جاتا ہوں تو تم روم میں آ جاتی ہو۔ یہ کس قسم کا کھیل تم نے رچا رکھا ہے؟ تم سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اگر طلاق چاہیے تو ابھی دے دیتا ہوں، میں اف تک نہیں کروں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے ویسے بھی اس شادی نے ٹینشن کے سوا کچھ نہیں دیا۔ مہک ایک دم ہی میرے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی، ریاض مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ایک دم ہی پیچھے ہٹا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میں باہر نکل گیا۔ میں لون میں بیٹھا کڑتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کب تک میں اس طرح جلتا رہوں گا، آج تو میں ہر حال میں مہک کا راز معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ مہک ابھی تک بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بولا، مہک میں معافی مانگتا ہوں، آپ رونا بند کر دو۔ مہک ایک دم خوش ہو گئی تو وہ میری طرف بے یقینی سے دیکھ کر بولی، کہ آپ اب مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ پھر میں بولا، مہک آج ہم سیر کے لیے نکلتے ہیں، کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ مہک پریشان ہو گئی۔ میں بولا، چلو آج نہیں چلتے، پھر کسی دن جائیں گے، آج میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں۔ ہم تینوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ پھر رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا
تو مہک یہاں وہاں ٹہل رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر میرے ڈر کی وجہ سے خاموش ہی رہی. میں بولا مہک کیا بات ہے, کیا برف کی سل لا دوں؟ مہک کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کے آنسو آ گئے. وہ بولی میں خوش نصیب ترین انسان ہوں جو آپ جیسا شوہر مجھے ملا. اللہ ہم دونوں کو کبھی جدا نہ کرے. میں مسکرا کر برف کی سل لے آیا. مہک بولی آج کی رات پھر سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. میں بولا جو حکم آپ کا. میں مسکرا کر باہر نکل گیا. اب یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح مہک کا راز معلوم کروں. پھر ایک دم ہی ذہن میں جھٹکا سا محسوس ہوا. مجھے کمرے کی خفیہ کھڑکی کا خیال آ گیا تھا. میں اٹھ کر جلدی سے گھر کی دوسری سائڈ پر آ گیا. میں نے آہستہ سے کھڑکی کو دھکا دیا تو وہ کھلتی چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی. میری بیوی کا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا اور وہ برف کی سل پر لیٹی ہوئی تھی. کبھی وہ برف پر ہاتھ ملتی تھی, کبھی بازو رگڑنے لگ جاتی. اس کا یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا. میں بھاگ کر امی کے پاس گیا اور بولا امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا. آپ نے مجھے کیسی بیوی لا کر دی؟ امی پریشان ہو گئی اور بولی کیا ہوا, کچھ بتاؤ تو صحیح. میں بولا امی ادھر آؤ, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. میں امی کو اپنے کمرے کے دروازے کے پاس لے گیا تھا. دروازے کی بیرونی چابی میرے پاس موجود تھی جس کی مدد سے میں نے دروازہ کھول دیا. میں اور امی کمرے میں داخل ہوئے تو مہک کا عجیب روپ ہمارے سامنے آیا. مہک ہمیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی. امی بولی مہک یہ سب کیا ہے؟ مہک رونے لگی اور بولی امی جی یہ دیکھیں مجھے کیا ہو گیا, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر مہک میری طرف بڑھی اور بولی ریاض میں آپ کو اس لیے کمرے سے باہر بھیجتی تھی. یہ دیکھو میرے بازو, آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہوگی. مہک نے اپنے جلے ہوئے بازو میرے سامنے کر دیے. مہک بولی میری ٹانگیں, گردن اور بازو سب جل چکا ہے. ریاض بہت تکلیف ہوتی ہے اور مجھے ایسی چبھن ہوتی ہے لگتا ہے کوئی میرے وجود میں گرم گرم سوئیاں چبھ رہا ہو. یہ سب 6 ماہ پہلے ہوا تھا. میں نیچے صحن میں کام کر رہی تھی کہ میری امی تو میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی. میں نے تو اپنی ماں کا صحیح سے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اور میرے باپ نے مجھے پالا پوسا. جب رشتہ داروں نے بہت ساری باتیں بنائی کہ بیٹی اکیلی ہے تم ایسا کرو شادی کر لو, تو میرا باپ مجبور ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی. شادی کے پہلے دن ہی میرے باپ نے میری سوتیلی ماں کو یہ سمجھا دیا میں نے یہ شادی اپنی بیٹی کی خاطر کی ہے, تو میری بیٹی کا خیال رکھنا اور ہم آپ کا خیال رکھیں گے. میری بیٹی بھی تجھے ماں کا رتبہ دے گی. پہلے تو میری سوتیلی ماں میرا بڑا خیال رکھتی تھی, لیکن جب اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے تو وہ مجھے بھول گئی. میں سارا دن اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کھلاتی اور ابا بھی اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے تھے. مجھے تو جیسے بھول ہی گئے تھے. میری سوتیلی ماں کی یہ ایک عادت تھی, اسے کام کرنے سے تو موت پڑ جاتی تھی. وہ ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی. جب ابا آتے تو اپنا سر پکڑ لیتی, کہتی آج تو میری طبیعت بہت ہی خراب ہے, تم ایسا کرو مجھے دوائی لا کر دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. تیری جو بیٹیاں ہیں یہ بہت تنگ کرتی ہیں. اور میرے ابا بھی لٹو ہو کر میری سوتیلی ماں کے پیچھے گھومتے رہتے اور میں محض ایک نوکرانی کی طرح اس گھر میں رہ گئی تھی. سارا دن میری ماں مجھ سے کام لیتی اور پھر بھی مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھی. ایک دن میری چھوٹی بہن کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا تو وہ درد سے چیخیں مار رہی تھی. میں نے اس کو بہت سلانے کی کوشش کی, پیٹ درد کی دوائی بھی دی تھی تو اس کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. پھر میں نے اس کو جھولے میں ڈال کر جھلا دینا شروع کر دیا. اچانک سے میری ماری قسمت, جھولے کی گرہ کھل گئی اور میری چھوٹی بہن پٹک کر زمین پر آ گری اور اس کے ماتھے پر کافی چوٹ آ گئی. ماں کو جب یہ پتا چلا تو ماں تو غصے سے ہڑبڑا اٹھی اور کہنے لگی تو میری بیٹی کی دشمن ہے, تیرا بس نہیں چلتا, تو میری بیٹی کو ویسے ہی کھا جائے. آج تو میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو سدا یاد رکھے گی. اور میری ماں نے غصے سے گرم گرم پانی میرے جسم پر اڈیل دیا. میں تو وہاں تڑپ کر رہ گئی تھی. جب شام کو میرے ابا گھر آئے تو ابا نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے, یہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا. تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی میں چھت پر گرم پانی نہانے کے لیے لے جا رہی تھی اور سیڑھی سے اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور پانی اڈل کر غلطی سے اس کے اوپر گر گیا اور جان بوجھ کر میری ماں نے اپنے پاؤں پر پٹی بھی باندھ لی تھی. ابا نے میرے بہت سے علاج کروائے اور مجھے کچھ افاقہ بھی ہوا, لیکن مکمل آرام نہیں آیا تھا. اور اب میری ویسے بھی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور جب آپ کا رشتہ میرے گھر آیا تو اچھا رشتہ دیکھ کر میرے امی ابو انکار نہ کر سکے اور مجھے بہا کر آپ کے ساتھ بھیج دیا. پانی گرنے سے میرا سارا ماس اتر گیا تھا. ڈاکٹری علاج سے بھی کچھ زیادہ افاقہ نہیں ہوا, بس اتنا ہو گیا کہ دن تو اچھے سے گزر جاتا ہے. کوئی دوائی وغیرہ لگا کر رکھتی ہوں, پھر جب فینسی کپڑے پہن لوں تب زخم پھر سے جلنے لگ جاتے ہیں. اپنی شادی پر میں نے کامدار لباس پہنے تھے, مجھے بہت جلن ہوئی تھی اس لیے میں برف کی سل منگواتی تھی. اس دن میں زیادہ ہی بیمار تھی, آپ سے چھپ کر ڈاکٹر کے پاس ہی گئی تھی. انہوں نے جب میرے زخموں کی حالت دیکھی تو مجھے پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا تھا.
میرے کزن نے مجھے اسپتال میں دیکھ لیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ تو کیوں نہیں اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیتی؟ اسے میں نے پیسوں کا لالچ دیا کہ وہ آپ کو میرا راز نہ بتائے، مگر وہ ضد کرنے لگا کہ وہ آپ کے سامنے حقیقت رکھ دے گا تاکہ آپ میرا علاج کروا لیں، مگر میں ڈرتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اب میں آپ کے سامنے آ چکی ہوں، تو آپ کا فیصلہ ہے، آپ مجھے رکھ لیں یا مجھے چھوڑ دیں۔ مہک کی تکلیف دیکھ کر میرا دل سہم گیا، وہ معصوم سی لڑکی جانے کس دکھ سے گزری ہوگی۔ میں بولا، مہک میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم فکر نہ کرو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے ڈاکٹر سے مہک کا علاج معائنہ کروایا، اس نے بھی پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا۔ آج میں مہک کی سرجری کروا کر اسپتال کی بینچ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ سرجری کامیاب ہو گئی، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے مہک کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔